السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد فی کل لمحۃ ونفس عدد ما وسع علم اللہ۔ یہ فقیر حقیر خاک پائے درویش شاہ پیر غلام علی شاہ مدینۃ الرسول سے آپ لوگوں سے متکلم ہوں۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں کچھ چیزیں میرے مشاہدے میں آئی، میں نے کہا آپ لوگوں سے شیئر کروں جو آنے والے لوگ ہیں تاکہ ان کے ذہن میں رہے۔ پہلے یہاں ریاض الجنہ جو کورونا سے پہلے تھا اوپن تھا، یا اصحاب صفہ یا مقام تہجد یا قدمین، تو آسانی کے ساتھ وہاں عبادت کا موقع ملتا تھا۔ اب ایسے نہیں ہے، اور باب السلام سے جب جی چاہے جس وقت چاہے ہم سلام پیش کرتے تھے، ابھی بھی ایسا نہیں ہے۔ جنت البقیع میں بھی جانا جو ہے ابھی بھی ایسا نہیں ہے۔ تو یہ بات آپ ذہن نشین کریں کہ ریاض الجنہ میں آپ کو جانے کے لیے ایک سم کی ضرورت ہے، اور اس پہ آپ ایپ میں پلے سٹور میں جائیں نسک، تو وہ ڈاؤن لوڈ کریں۔ وہ نسک میں پھر جب ادھر آئیں گے تو کسی سے رہنمائی لے لیں، تو ایپل میں جا کے تو وہاں پہ آپ لوگ نا پاسپورٹ نمبر، ویزا نمبر اور جو سعودی نمبر ہے وہ ڈالیں تو اس پہ ٹیم آ جائے گا۔ تو جو ٹیم آپ سلیکٹ کرنا چاہیں تو وہاں سے میسج آ جائے گا، اور اس کا پھر آپ انتظار کریں گے۔ تو یہ باب بقیع کے ساتھ جو جیسے ہم سلام پیش کرتے نکلتے، وہاں پر اس نے نا وہ بارڈر لگائے ہیں، اور اس کے بیچ میں پھر وہ سکین کر کے اور آدھا گھنٹہ اور پونے گھنٹہ اور اس طرح انتظار کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ چیز ضروری ہے، یعنی بغیر موبائل کے، نیٹ کے، بغیر سم کے، بغیر ڈاؤن لوڈنگ کے، یا اس کا اسکرین شاٹ لے لیں اپنے ساتھ رکھیں، آپ ریاض الجنہ میں نہیں جا سکتے۔ ایک یہ دوسری بات یہ ہے کہ سلام کے لیے آپ جس راستے سے بھی نکلیں گے تو اب یہ 2 نمبر جو حمام ہے، پہلے 2 نمبر تھا، ابھی نمبر چینج ہوئے یہاں کے، پہلے جو نمبر گیٹوں کے تھے اب نہیں ہے، اب نئے نمبر دیے ہیں۔ جس طرح باب بقیع کے ساتھ 365، 64، 62، 60 اس طرح کی نمبر ہے۔ تو سلام کے لیے پھر ان لوگوں نے مخصوص راستہ دیا ہے، آپ باب ہجرہ سے سیدھا نکلیں یا باب مکہ سے نکلے، باب بلال جہاں سے بھی نکلے، تو وہاں سے گھوم کرا کے دوبارہ آپ کو نا باب سلام کی طرف لے جائیں گے۔ تو یہ معمولی بات ہے، اس میں ایکسرسائز اگر رش زیادہ ہے، مثلا کل رش زیادہ تھا عصر کو، تو مجھے کم از کم پونا گھنٹہ سلام میں لگا ہے۔ کبھی کبھار رش زیادہ ہو جاتا ہے، ورنہ آدھا گھنٹہ تو از ویری مسٹ۔ تو اس مشکل کو آپ نے برداشت کرنا ہے، لیکن ساتھ میں نے یہ دیکھا کہ پھر آپ کو سیدھا دوسرے راستے سے نکلنا ہے، تو وہاں دکم پیل سے بچنا ہے، جوتے ہاتھ میں نہیں رکھنا۔ لوگوں نے موبائل کھڑے کیے ہیں، بڑے وہاں آیات قرآنی لکھے ہیں کہ یا بسم اللہ یا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو پست رکھو۔ جب آپ نبی علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں جائیں، اپنی آوازوں کو پست رکھو۔ تو نیٹ پہ سب کچھ اویلیبل ہے، یا وہاں تیز سلام پڑھنا، ٹھیک ہے، آہ و بقا کرنا، یا اپنے عزیز اقارب رشتہ داروں کا آپ سلام پیش کریں، لیکن جوتے ہاتھ میں لینا اور بآواز بلند درود شریف پڑھنا، نعتیں پڑھنا، سلام پڑھنا، یہ بھی آدمی میں آتا ہے۔ ایسے گریز کریں، اپنے دل میں پڑھے اور آرام سے پڑھے۔ یہ دوسری بات جو میرے مشاہدے میں آئی کہ یہ ذرا مشکل ہے۔ تو آج مجھے جانا پڑا، صحت ٹھیک تھا تو صبح نماز پڑھے، پھر جنازے
ساتھی ہوتے ہیں، اس سے فارغ ہوا تو جنت البقیع میں، جب جنت البقیع میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ سارے راستے کھلے ہوتے تھے، اور ہم جناب سید النساء العالمین کی بارگاہ اقدس میں سر جھکا کے سلام پڑھتے تھے، امام باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، اور اس سائیڈ پہ پھر جناب حضرت عباس حضور علیہ السلام کی پوپیاں، اور اس سے تھوڑا سا آگے کسی نے جو نشاندہی کی مولانا عبدالغفور مدنی عباسی، زکریا محدث دلوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ضیاء الدین احمد مدنی جو شاہ رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ کے خلیفہ، اس قسم علماء کے نشانوں کے ساتھ قبریں تھیں، اور ساتھ امام نافع کے یا امہات المومنین کے۔ اب ایسے نہیں ہیں، اب انہوں نے روٹ چینج کیا، یہاں سے لیفٹ سائیڈ پہ آپ جائیں گے، گھوم کے واپس آ جائیں گے۔ تو ہم تو سیدنا امیر المومنین والمسلمین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور تک بھی نہ پہنچ سکے، کیونکہ انہوں نے بند کیا تھا۔ ابو سعید خدری کا، حلیمہ سعدیہ کا اور ابراہیم علیہ السلام کا وہاں تک بھی نہ پہنچ سکے۔ اور آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا یا امہات المؤمنین جو رستے میں ہے، گیٹ کے قریب ہی ہیں، وہاں تو ابھی ٹکنے نہیں دیتے۔ تو جو بھی جنت البقیع کی زیارت کے لیے جائیں تو سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ایسی صاحب علم جس کے مطالعہ میں یہ ہو کہ شہدائے احد کہاں ہے، ان مزارات کی یا ان صاحبان کی قبریں کہاں ہیں، تو اس کی نشاندہی کر کے جائے، یا برکت کے لیے جائے اور آئے۔ وہ جو 4-5 سال پہلے والا معاملہ تھا وہ نہیں ہے، بس عصر کے بعد کچھ محسوس وقت کے لیے کھول دیتے ہیں، بعد میں دروازے بند، یہ عصر نہیں، صبح کے وقت عصر کھولے۔ تو کافی جو ہے نا یہ تبدیلیاں وقت کے ساتھ ساتھ آ چکی ہیں، تو یہ تمام چیزیں آپ لوگ ذہن میں رکھ کے آئیں، اور مشقتوں کا سامنا ہے۔ تو یہ چیزیں میں 2-3 جو مدینۃ الرسول میں تھے اور جو حرمین میں تھے، ادھر حرم شریف میں تھے، کعبۃ اللہ میں، تو میرے ذہن میں تھے، میں نے کہا آپ لوگوں کو شیئر کروں، جو آنا چاہے اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرمائے، تو اس کی ذہن میں یہ باتیں ہوں، تاکہ یہاں پر وہ ذوق و شوق محبت سے آتے ہیں نا، تو معاملہ یکسر بدل جاتا ہے، تو اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ تو شریعت کا بھی پاس رکھیں، قانون کا بھی پاس رکھیں، جس اسٹیٹ کی جو قانون ہے اس کے مطابق چلیں، بحث مباحثہ سے گریز کریں، لعن طعن سے گریز کریں، فضول باتوں سے گریز کریں، اور ادب مدینۃ الرسول میں درود شریف پڑھتے رہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے رہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، تو ہمارے جو مشاہدے میں جو بڑی بڑی 2-4 چیزیں تھیں آپ لوگوں کو بتا دی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔